شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا۔ سید السعادات شہنشاہ ولایت، تاج اہل بیت، سند الصابرین، قدوۃ العابدین، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار فیض بار کراچی کے ساحلی علاقے کلفٹن میں ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ یہ مزار جاہ و جلال، شرف و کمال کی تصویر دکھائی دیتا ہے۔ ساحل سمندر پر آپ کا مزار اس بات کی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے پانی کے سمندر کا کنارہ دیکھنے والوں، اللہ تعالیٰ کے فیضان سے وابستہ لوگوں کا موجیں مارتا ہوا سمندر دیکھو، جس کا کنارہ چشم انسانی نہیں کر سکتی۔ تشنہ لب مصائب زمانہ سے جب جاں بلب ہو جاتے ہیں تو اسی در سے انہیں کوثر و تسلیم کے فیضان سے سیراب کیا جاتا ہے۔ دن ہو یا رات، سردی ہو یا گرمی، ورزے کے ہر وقت حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کے مزار پر زائرین و سائلین کا رش لگا رہتا ہے۔ دبستان فاطمہ طیبہ طاہرہ کے مہکتے پھول، آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے ستارے، حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی الاشتر 98 ہجری میں سیدنا محمد المہدی نفس الزکیہ کے ہاں مدینۃ الرسول میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شجر نسب 3 واسطوں سے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مل جاتا ہے، اور 4 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی کرمہ وجہہ الکریم تک جاتا ہے۔ آپ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار گوہر بار کے قرب میں قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی اور علوم دینیہ میں زبردست مہارت حاصل کی، یہاں تک کہ آپ کا شمار حرم نبوی کے جید علماء میں ہونے لگا۔ آپ عمر میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے 15 سال چھوٹے تھے۔ آپ نے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی حلقوں میں شریک ہو کر خوب اکتساب فیض کیا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک 17 سال تھی۔ آپ کی پیدائش سے صرف 3 سال پہلے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے رحلت فرمائی تھی، اور آپ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر میں 20 سال بڑے تھے۔ آپ کا دور طالب علمی جلیل القدر ائمہ تابعین کا دور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے مشاہیر تابعین، ائمہ تفسیر و حدیث و فقہ سے اکتساب تنویر کیا۔ مرحبا ہے حسن بزم پر کس کے فیضان کا، مرحبا مرحبا گھر بسانے میری چشم ویران کا، مرحبا۔ آپ نے ملوکیت بنی امیہ میں آنکھ کھولی کہ جس وقت خلافت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے خانوادہ نبوت اہل اقتدار کے ظلم و جبر کے لیے تختہ مشق بنا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت کا عرفان حاصل کرنے کے لیے چند تاریخی حقائق کا حال جاننا ضروری ہے۔ اہل بیت پاک کے شرف و عظمت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اہل اقتدار ان نفوس قدسیہ کو تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں عقیدت اور محبت کا رشتہ بدرجہ اتم موجود تھا۔ ان کی آپس کی محبت مثالی حیثیت رکھتی تھی، لیکن کیا کیا جائے، اقتدار کی ہوس نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پوتے عیسیٰ بن موسیٰ اور پڑپوتے ابو العباس عبداللہ صفاح اور ابو جعفر منصور کو اندھا کر دیا تھا۔ اولاد حسنین کریمین پر ان کے مظالم تاریخ اسلام کا سیاہ ترین باب ہے۔ مؤرخین نے خلافت عباسیہ کو جہاں اسلام کا زرعی عہد قرار دیا ہے، وہیں اس دور کو خون ریزی، ظلم و بربریت کا عہد بھی کہا ہے۔
حضرت عبداللہ شاہ الاشتر غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سندھ میں ورود بھی ابو العباس عبداللہ صفاح اور اس کے بھائی ابو جعفر منصور کے دور میں اہل بیت پاک پر توڑے جانے والے مظالم کے پہاڑ بنا۔ 136 سنہ ہجری میں مقام انبالہ میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے والا عبداللہ صفاح چیچک کے مرض سے ہلاک ہو گیا۔ پھر اس کا بھائی ابو جعفر منصور مسند نشین ہوا۔ اس نے صفاح کے سلسلہ ظلم کو مزید طول دیا۔ یہ اس قدر ظالم تھا کہ اس نے امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت حسن بن عبداللہ، حضرت سیدنا موسیٰ کاظم، حضرت سیدنا محمد المہدی نفس الزکیہ جیسے کئی عظیم المرتبت تابعین کو اس نے ننگی گالیاں دیں، کوڑے لگوائے، دیواروں میں چنوایا اور سولیوں پر چڑھایا۔ اسی کے ظلم کا شکار حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ ہوئے، جنہوں نے اس کے شر سے نجات حاصل کرنے کے لیے سندھ ہجرت کی اور مظلومانہ غریب الوطنی کی زندگی گزاری۔ لیکن منصور اقتدار کے نشے میں مدہوش تھا۔ اس نے آپ کا سندھ میں زندہ رہنا بھی برداشت نہ کیا۔ آپ کی شہادت سے پہلے 14 رمضان بروز پیر 145 سنہ ہجری بعد از نماز عصر آپ کے والد گرامی حضرت محمد المہدی نفس الزکیہ کو منصور کی فوج نے بصرہ کے مقام پر شہید کر دیا۔ منصور نے آپ کے والد کی لاش کو ثنیۃ الوداع اور مدینۃ المنورہ کے درمیانی رستہ میں سولی پر لٹکا دیا۔ پھر آپ کی بہن زینب نے اجازت طلب کر کے آپ کو جنت البقیع میں دفن فرمایا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا حضرت ابراہیم علیہ رحمہ کو بھی 25 ذی قعدہ 145 سنہ ہجری کو منصور کے فوجیوں نے کوفہ سے 10 فرسنگ دور شہید کر دیا۔ ان دنوں حضرت عبداللہ شاہ غازی بصرہ میں دعوت و ارشاد کے کام پر مامور تھے۔ آپ بصرہ سے اپنی تیز رفتار اونٹنی پر سندھ روانہ ہوئے۔ اس وقت سندھ کا گورنر عمر بن حفص تھا۔ آپ نے اسے بیعت کرنے کی دعوت، اس نے آپ کے دست حق پرست پر آپ کے والد محمد مہدی نفس الزکیہ کے لیے بیعت کر لی اور اپنے تمام سرداروں اور لشکر و امراء کو بھی بلا کر حضرت عبداللہ شاہ غازی کی بیعت کرنے کے لیے کہا۔ تمام لوگوں نے حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد عمر بن حفص نے حکومت عباسیہ کا درباری لباس اور تمام نشانات کو چاک کر دیا۔ اسی دوران اچانک حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کے والد گرامی حضرت محمد مہدی نفس الزکیہ کی شہادت کی خبر آ پہنچی۔ اس نے حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ سے عرض کی کہ اللہ آپ کا حافظ ہو، اب تو مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ عمر بن حفص نے آپ کو سندھ کے ایک بادشاہ کے پاس معاہدہ کر کے بھیج دیا۔ اس بادشاہ نے آپ کی بہت عزت کی، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کا عقد آپ سے کر دیا۔ منصور کو جب ان معاملات کی خبر پہنچی تو وہ سخت غضبناک ہوا۔ اس نے عمر بن حفص کو معزول کر کے اس کی جگہ حشام بن عمر کو سندھ کا گورنر بنا دیا، وہ بھی اس شرط پر کہ سندھ پہنچ کر سب سے پہلا کام حضرت عبداللہ شاہ غازی کو گرفتار کر کے میری طرف روانہ کرنا اور یا پھر ان کا سر میری طرف بھیج دینا۔ حشام دلی طور پر محب اہل بیت تھا، وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن منصور کی ایک ہی رٹ تھی کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے معاملے کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ حشام یہ کہہ کر اسے تسلیاں دیتا رہا کہ میں اس بادشاہ سے خط و خطابت کے ذریعے رابطہ کر رہا ہوں۔ پھر منصور نے حشام کو یہ پیغام بھیجا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کا معاملہ جس قدر جلدی ہو اسے پایا تکمیل تک پہنچاؤ، اور جس بادشاہ نے انہیں پناہ دے رکھی ہے اس کے ملک پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لو، اور حضرت عبداللہ شاہ غازی کو زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں گرفتار کر لو، اور اس معاملے میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی سستی برداشت نہیں کی جائے گی۔
ادھر سندھ میں حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کا سلسلہ دعوت و ارشاد بام عروج پر تھا۔ آپ کے دست مبارک پر روزانہ بے شمار لوگ مسلمان ہو رہے تھے، قرآن و حدیث کی محافل قائم کی جا رہی تھی، ذکر و فکر کا دورہ تھا، نو مسلم افراد کو احکام اسلام کی تدریس و تبلیغ کی جاتی۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ خود بھی مجاہدات اور چلہ کشی میں مصروف رہتے۔ بادشاہ ہر طرح سے آپ کی معاونت کرتا۔ اس کی بیٹی جو حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کے عقد میں تھی، اس کے بطن سے ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام آپ نے ابو الحسن الاشتر رکھا۔ حشام بن عمرو نے ہیل و بہانوں سے 1 سال گزار لیا۔ منصور کا حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کے بارے میں موقف سخت سے سخت تر ہوتا گیا۔ بالآخر حشام بن عمرو نے اپنے بھائی کو ایک لشکر کا سربراہ بنا کر حضرت عبداللہ شاہ غازی کے تعاقب میں روانہ کیا۔ یہ لشکر اس ریاست کے ارد گرد پھیل گیا جس ریاست میں حضرت عبداللہ شاہ غازی پناہ گزین تھے۔ اس لشکر کے افراد اور سپاہی پورے طریقے سے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے معاملات کی جاسوسی کرتے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دل جب خاندان کی تباہی و بربادی سے بوجھل ہو جاتا تو آپ ان یادوں کو اپنے دماغ سے محو کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وادی مہران میں نکل جاتے۔ ایک دفعہ آپ اپنے 10 نہتے ساتھیوں کے ساتھ وادی مہران کے کنارے پر سیاحت فرما رہے تھے تو پہلے سے گھات میں بیٹھے ہوئے صفی کے لشکریوں نے یکا یک ظاہر ہو کر آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ صفی نے آپ کو گرفتاری دینے کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا کہ گرفتاری کا مطلب بھی موت ہے اور گرفتاری سے انکار بھی موت۔ منصور کے سامنے جا کر مرنے سے یہاں مرنا بہتر ہے۔ صفی نے لڑائی کا حکم دیا۔ صفی کی فوج کے سرداروں نے صفی کو کہا کہ تم زیادتی کر رہے ہو، تمہارے بھائی حشام نے تمہیں صرف حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، حالانکہ قلبی طور پر وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن صفی بدبخت نے ایک نہ مانی اور لڑائی کا آغاز کر دیا۔ 10 نہتے آدمی اور مسلح فوج کا مقابلہ۔ بہرحال آپ کو 10 ساتھیوں سمیت شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد صفی نے آپ کا سر مبارک کاٹنے کا حکم دیا، لیکن اس کے ساتھیوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور یہ بہانہ بنایا کہ ہم حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کے چہرے کو نہیں پہچانتے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے جسد انور کو صفی کے ساتھیوں نے اس خوف سے کہ صفی آپ کا سر نہ کاٹ لے دریا میں بہا دیا، جسے بعد میں آپ کے معتقدین نے نکال لیا، اور اس کے بعد صفی نے اس بادشاہ کے ملک پر حملہ کر دیا اور خوف و ہراس اور دہشت گردی کا عالم ہر جگہ پھیل گیا۔ آپ کے مریدین نے رات کی تاریکی میں آپ کو آپ کی مانوس اور محبوب ترین پہاڑی پر دفن کر دیا۔ جنگ کی شدت کے باعث آپ کے معتقدین آپ کے مزار کی صحیح سمت بھی نہ بنا سکے۔ یوں گلشن رسالت کا یہ تابناک پھول بھی خاک و خون کی نظر ہو گیا۔ یہ حادثہ جاکنا 151 سن ہجری میں پیش آیا۔ حشام نے منصور کو حضرت عبداللہ الاشتر الغازی کے قتل کی اطلاع بھیجی اور خوشی سے وہ پھولے نہ سمایا۔ حشام کی بہترین کارکردگی پر اس نے اسے داد و تحسین کا پیغام بھیج دیا۔ جس پہاڑی پر حضرت عبداللہ شاہ غازی الاشتر رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کیا گیا، اسی پہاڑی کے دامن میں آپ کی چلاگاہ آج بھی موجود ہے، اور اسی چلاگاہ کے ساتھ تھوڑا اندر کو جائیں تو وہاں پر ایک چشمہ موجود ہے جسے لوگ چشمہ کرامت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور یہ چشمہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آج بھی زندہ کرامت ہے کہ اس کا پانی پینے والے طرح طرح کے موذی امراض سے شفا یاب ہوتے ہیں۔
چشمے سے باہری جانب آپ کے رفیق خاص حضرت شیخ عیسیٰ کا مزار ہے جو آپ ہی کے ساتھ شہید ہوئے تھے، انہیں بھی اسی پہاڑی کے دامن میں دفن کر دیا گیا۔ آج بھی بہت سارے لوگ حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کی زندگی میں برکات تو حاصل کرتے ہی ہیں، لیکن بعد مرگ بھی ان کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کے برکات اور ان کے انوار و تجلیات کو محسوس کرنے اور حاصل کرنے کے لیے انہیں 2 گز قبر کی جگہ بھی حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کے قدموں میں مل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ایک حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کی قبر تھی، آج وہ ساری جگہ ایک قبرستان میں تبدیل ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے عظیم رہبر و رہنما حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ وصیت کی تھی کہ پس مرگ انہیں بھی حضرت عبداللہ شاہ الاشتر غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قرب میں دفن کر دیا جائے، اور آپ کے انتقال کے بعد آپ کی اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کے مزار کی ایک جانب دفن کیا گیا۔ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دربار رسالت سے جتنا فیضان کراچی کے لیے آتا ہے وہ سارے کا سارا حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کے صدقے اور وسیلے سے کراچی میں تقسیم ہوتا ہے۔